السلام علیکم ناظرین، ہم پڑھ رہے تھے خط و کتابت مکتوب نگاری، جو کہ ہمارے بی اے فائنل ایئر کے نصاب میں فرسٹ پیپر میں شامل ہے۔ مکتوب نگاری کو جیسے میں نے بتایا کہ خط و کتابت بھی کہہ سکتے ہیں، ارسال نگاری بھی کہہ سکتے ہیں، خطوط نگاری بھی کہتے ہیں، اور ہم اس کے مفہوم، اس کے ارتقاء وغیرہ وغیرہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک بار ہم پھر دوبارہ بتا دیں کہ مکتوب نگاری دو لوگوں کے بیچ میں جو خط و کتابت ہوتی ہے، ارسال نگاری ہوتی ہے، پیغام کا ترسیل ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں خط کتابت کہلاتی ہیں۔ اردو میں مکتوب نگاری کا ارتقاء کے بارے میں ہم بات کریں تو اردو میں خطوط نگاری کا ارتقاء 1822 میں ہو گیا تھا، اور یہ حسام ملک بہادر نے 1822 میں کیا تھا۔ عنوان چشتی نے یہ بات کہی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ رجب علی بیگ سرور اور غلام غوث بے خبر، ان کے ذریعے سے اردو میں خطوط نگاری کی شروعات ہوئی۔ تو الگ الگ ناقدین کی، الگ الگ محققین کی اس میں الگ الگ رائے ہے، مگر یہ ہے کہ پہلا جو مطبوعہ دستیاب جو خط ہے وہ 1822 میں ملا تھا۔ اردو میں باقاعدگی سے خطوط نگاری کی شروعات غالب نے کی ہے، اور ہم آج پڑھیں گے کچھ مقبول اور معروف خطوط نگاروں کے بارے میں، انہوں نے کیا کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں تو رجب علی بیگ سرور، جنہوں نے انشاء کا مطلب بھی خط ہوتا ہے، انشاء سرور کے نام سے خطوط نگاری لکھی ہے۔ دوسرے ہیں غلام غوث بے خبر، انہوں نے فغان بے خبر اور انشاء بے خبر کے نام سے خطوط نگاری کی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں مرزا غالب کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی مکتوب نگاری، دو مکتوب نگاری ہیں، ایک تو ہے اردو مولا اور دوسری ہے عود ہندی۔ عود ہندی ان کی پہلی مکتوب نگاری ہے جو انہی کے وقت میں انہوں نے جمع کی تھی، اور جو دوسری ہے وہ اردو مولا، وہ ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی تھی، وجود میں آئی تھی۔ سارے خط حالانکہ مرزا غالب کے ہی تھے، لیکن ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے، ایک جگہ ان کو لے کر، اور جو کتابی شکل میں ان کو چھپوایا تھا، وہ اردو مولا اور عود ہندی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ہیں، جیسے مکاتب غالب ہے، خطوط غالب ہے، غالب کے خطوط ہیں وغیرہ وغیرہ، ادبی خطوط غالب ہیں۔ یہ سارے خطوط ہیں، یہ غالب کے ہی ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں الطاف حسین حالی کی۔ الطاف حسین حالی یہ غالب ان کے استاد تھے، یہ غالب کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے مکاتب غالب کے نام سے مکاتب حالی کے نام سے مرتبہ اسماعیل پانی پتی خطوط لکھے ہیں۔ اگر ہم بات کریں شبلی نعمانی کی تو انہوں نے مکاتب شبلی اور مرتبہ سید سلیمان ندوی 2 جلدوں میں ہیں، یہ انہوں نے لکھی ہیں، یہ خطوط شبلی کے نام سے شائع ہیں۔ مہندی افادی، ان کے مکاتب مہندی کے نام سے ہیں۔ سجاد ظہیر جو کہ ترقی پسند تحریک کے بانی بھی کہے جاتے ہیں، انہوں نے جو خطوط لکھے ہیں ان کا عنوان ہے نقوش زندہ۔ سر سید احمد
علی گڑھ تحریک سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے مکاتب سر سید کے نام سے خطوط نگاری کی ہے۔ اقبال نے مکاتب اقبال کے نام سے۔ ابوالکلام آزاد ہیں، انہوں نے جو مکاتب نگاری کی ہے، خطوط نگاری کی ہے، ان میں کاروان خیال ہے، غبار خاطر ہے جو بہت ہی زیادہ مقبول ہے، تذکرات آزاد ہے، مکاتب ابوالکلام آزاد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مولوی عبدالحق ہیں، انہوں نے مکاتب عبدالحق کے نام سے کی ہے۔ فراق گورکھپوری ہیں، انہوں نے بھی خط لکھے ہیں جو کہ نام سے ہیں من آمن۔ سعادت حسین منٹو، ان کے ہیں منٹو کے خطوط ندیم کے نام۔ فیض احمد فیض ہیں، جنہوں نے خطوط لکھے ہیں صلیب میرے دریچے میں کے نام سے۔ پطرس بخاری ہیں، انہوں نے پطرس کے نام سے خطوط لکھے ہیں۔ اردو کے اگر یہ تو ہو گئے ابھی تک کے جو بھی مقبول اور معروف خطوط نویس ہیں، مکتوب نگار ہیں، خط و کتابت جنہوں نے کی ہے، وہ ان میں سے کچھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جن میں غالب ہے، غالب کے عہد ہندی اردو مولا، مکاتب غالب اور خطوط غالب، یہ 4۔ اس کے بعد ہیں ابوالکلام آزاد، جن کی خاص کر غبار خاطر ہے اور یہ ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو حالی ہیں اور سر سید احمد خاں ہیں، دونوں نے اپنے اپنے ناموں سے مکاتب سر سید وغیرہ، صلیب میرے دریچے میں، فیض احمد، یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے اردو کے اہم مکتوب نگار، جن میں سب سے پہلے ہم اگر بات کرتے ہیں تو وہ ہیں اردو مولا کی۔ اردو مولا ہے، یہ عہد ہندی کے بعد میں لکھا گیا۔ عہد ہندی غالب نے اپنے زمانے میں ہی شائع کرایا تھا، اس کا اجماع کیا تھا، اور اس کے بعد میں یہ اردو مولا ہے، یہ وجود میں آیا تھا، حالانکہ یہ مرزا غالب کے انتقال کے فوراً بعد اس کو شائع کیا تھا۔ اس کی شائع تاریخ ہے 10 فروری 1869 میں، اور غالب کی جو وفات ہے وہ 10 فروری 1869 کے فوراً بعد، یعنی کہ 6 مارچ 1869 کو یہ جو خطوط ہے یہ وجود میں آئے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اردو مولا کی اور ان کے غالب کے جو خطوط ہیں، ان خطوطوں کو یکجا کرنے میں، شائع کرانے میں اور وہ ساری کوششیں کرانے میں جو بہت ضروری تھی، اور اس کے کئی مشکلات، کئی پریشانیاں، کیونکہ اس وقت انگریزوں کا زمانہ تھا اور پریس پر پابندی تھی، اس طرح کی جو چیزیں تھیں، ان میں کئی نام آتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ان کے شاگرد بھی ہیں، ان کے دوست بھی ہیں، جن کا نام ہے میر مہدی مجروح۔ میر مہدی مجروح کا نام آتا ہے۔ ان کی شائع کرانے میں، ان کی کوششوں میں ایک نام آتا ہے غلام گوز بے خبر، علاؤالدین خاں علائی، میر فخر الدین، لالا بہاری لال اور منشی جواہر سنگھ جوہر۔ یعنی کہ اردو مولا کی جب بھی بات کی جائے تو 6 نام ہیں، ان کی کوششیں ہیں، ان کی پوری ایک کارکردگی ہے، وہ ان میں 6 نام سب سے پہلے آتے ہیں۔ ان میں پہلا نام خود غالب کا ہے، جنہوں نے وہ خطوط لکھے تھے۔ اس کے بعد غلام غوث بے خبر ہے، علاؤالدین خاں علائی ہیں، میر فخر الدین محتمم اکمل متابعے کے ہیں، لالا بہاری لال ہیں اور منشی جواہر سنگھ جوہر ہیں۔ لالا بہاری لال اور منشی جواہر سنگھ جوہر وہ شخص ہیں جنہوں نے خود اپنی طرف سے کوششیں کر کے ان خطوطوں کو، جو کہ اردو مولا کے نام سے ہیں، ان کو شائع کرایا تھا۔ تو
غالب اردو مولا کے خطوطوں کا مجموعہ ہے۔ غالب کے اردو خطوط کے مجموعہ میں تاریخی اعتبار سے اردو مولا کا نمبر میں نے بتایا تھا کہ عہد ہندی کے بعد آیا ہے۔ اردو مولا کا پہلا ایڈیشن ہے وہ اس طرح سے میں نے جو بتایا تھا، یہ 6 مارچ کے بعد کا ہے، اور اردو مولا کا آغاز جو ہے، شروعات ہے، ابتدا ہے، وہ میر مہدی مجروح کے دیباچے سے جو 6 صفحات پر مشتمل ہے۔ اردو مولا کے خطوط منشی جوہر سنگھ جوہر کی تحریک اور تقاضے سے جمع کیے گئے تھے۔ غالب نے خود بولا تھا کہ 1857 کے غدر میں ان کی جو بھی جو چیزیں تھیں، ان کی جو بھی دیوان تھے یا ان کے جو بھی لکھی ہوئی تحریر عبارت تھیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تھی۔ تو لوگوں نے اپنی انفرادی کوششیں، اجتماعی کوششیں کی، اس کے بعد بہت ساری چیزوں کو یکجا کیا گیا تھا۔ تو اگر ہم اردو مولا خطوط کی بات کریں تو اس میں منشی جوہر سنگھ جوہر ان کے تقاضے اور ان کی کوششوں کو ہم سب سے پہلا درجہ دیتے ہیں۔ اردو مولا سے زیادہ تر خطوط، ان کے جو زیادہ تر خطوط ہیں وہ میر فخر الدین محتمم اتمل متابع دہلی سے ہیں اور لالا بہاری لال کے ہیں۔ جو میں نے بتایا تھا کہ ان کی جو کوششیں ہیں لالا بہاری لال کی اور فخر الدین علی شاہ کی، ان کی کوششوں سے یہ اردو مولا وجود میں آیا۔ اردو مولا کے خطوطوں کو 2 حصوں میں مشتمل کیا گیا ہے، 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہے وہ آسان زبانوں کی آسان تحریریں، آسان خط ہیں، اور جو دوسرا حصہ ہے، دوسرا وولوم ہے، اس میں کچھ مشکل خطوط ہیں، مشکل خطوط نگاری ہیں۔ تو ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اردو مولا کے پہلے ایڈیشن میں صرف اول ہی شامل ہے، دوسرا حصہ دوسرے ایڈیشن میں شامل کیا گیا ہے، جو بعد میں 1899 میں وجود میں آیا اور شائع ہوا تھا۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے، یعنی کہ اس میں کل 50 خطوط ہیں۔ اردو مولا میں کل کتنے خطوط ہیں؟ 50 خطوط ہیں، اور اگر صفحات کی بات کی جائے تو 472 میزان ہیں، 472 میزان ہیں، اور 50 اس میں خطوط شامل ہیں جو انہوں نے اپنے مختلف دوستوں کو، شاگردوں کو وغیرہ وغیرہ کو لکھا ہے، جن میں زیادہ تر میر مہدی مجروح ہے، علاؤالدین علائی ہے، اور حکیم احمد خاں ہیں، ابراہیم خاں ہیں، تفضل حسین ہیں، خواجہ غلام غوث بے خبر ہیں، مرزا شہاب الدین احمد ہیں۔ اس طرح سے کئی خطوط ہیں۔ منشی شیوا نارائن آرام ہیں، ان کو 33 خطوط دی گئے ہیں۔ اس طرح سے کل 50 لوگ ہیں، ان کو کئی خطوط لکھے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ علاؤالدین خاں کے نام سے ہیں، جن کو 56 خطوط لکھے گئے ہیں۔ اور اگر منشی شیوا نارائن آرام کو اگر ہم بات کریں تو ان کو 33 خطوط لکھے گئے تھے، 33 خطوط لکھے گئے تھے۔ اسی طرح سے منشی ہرگوپال تفتہ، جو غالب کے دوست بھی تھے اور غالب کے شاگرد بھی تھے، ان کو 89 خطوط لکھے گئے ہیں۔ یہ سارے خطوط ہیں، ان کو 2 ولیوم میں ڈسٹریبیوٹ کر کے پہلے ولیوم کو ہاتھوں ہاتھ چھپایا گیا تھا، شائع کیا گیا تھا، اور دوسرے ولیوم کو بعد میں شائع کیا گیا تھا۔ اور اگر ہم اس کے بعد کی بات کریں تو ان کے خطوطوں میں مرزا قربان علی بیگ سالک کا لکھا ہوا خاتمہ ہے۔ آخر میں جو بک کے آخر میں جو شائع شدہ بک ہے، اس کے آخر میں جو خاتمہ ہے وہ مرزا قربان علی بیگ صاحب کا ہے، سالک جن کا پین نیم ہوا کرتا تھا۔ خاتمہ کے بعد منشی جوار سنگھ جوہر کی تاریخ طبع، پھر اس کے بعد تصحیح اقلات کا نقشہ بھی اس میں شامل ہے۔ خاتمے کے بعد جن کی کوششوں سے اردو مولا وجود میں آیا، یعنی کہ جواہر سنگھ جوہر، ان کی تاریخی طبع بھی موجود ہے۔ سب سے آخر میں غالب کا یہ اعلان ہے کہ خود انہوں نے اپنی
ज़िंदगी में ही कर दिया था कि ये इस किताब का इनको जो हक़ है, तसनीफ़ का जो हक़ है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही हकीम ग़ुलाम रज़ा साहब को दे दिया गया था, चाहे उनसे वो कुछ भी करें। उर्दू मौला, मैंने बताया था कि उर्दू मौला जो जिनकी कोशिशों से और जिनकी जद्दोजहदों से, जिनकी कुर्बानियों से वजूद में आया है, उनमें 6 नाम सर फ़हरिस्त हैं। 6 नाम वहाँ पर हैं। एक ख़ुद गालिब, एक ग़ुलाम कोस बेखबर, एक अलाउद्दीन ख़ां अलाई, एक मीर फ़खरुद्दीन ख़ां, एक लाला बिहारी और एक मुंशी जवार सिंह जौहर। इनका नाम सर फ़हरिस्त आता है। तो हमने अभी तक ये पढ़ा है कि आज हमने ये पढ़ा है कि मकतूब नगारी हैं। इन मकतूब नगारी में कौन कौन से मकतूब नगार हैं जिनकी ख़त व किताबत ज़्यादा मकबूल और मरूफ़ है। उसके बाद हमने गालिब जिनकी उर्दू मौला के बारे में हमने पढ़ा है, और उर्दू मौला के बारे में जो भी है, जितना भी यानी कि जो कोशिशें हैं, उनकी ख़त व किताबत है, उनके मज़मून है, इनके बारे में हमने जाना है। अस्सलाम वालेकुम।